سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کی عظمت و شان۔ سیدنا امام مالک کے حلقہ درس میں عرب و عجم، مصر و شام اور اندلس کے طلباء شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ کی علمی شان اور پروقار شخصیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے درس میں حاضری کے لیے بڑے بڑے مصائب و علام جھیل کراتے اور ان کا مقصد صرف تحصیل علم ہوتا، اور ان کی توجہ اور انہماک علم میں بڑی سے بڑی چیز حائل نہ ہوتی۔ ایک امام مالک کی جامع کمالات، علمی و عبقری شخصیت کی درس گاہ سے کتنے کثیر علماء، طلاب، امراء اور ملوک نے کسب فیض کیا، بجائے خود جو ایک حیرت انگیز کارنامہ اور تنہا ایک ذات نے جو وسیع تعلیم کا حلقہ قائم کیا ہے، بہت سے علماء مجتمع ہو کر بھی انجام نہیں دے سکتے۔ امام مالک کے حلقہ درس اور ان کی درسگاہ میں طالبان علوم نبوت، فقہ اسلامی کی تحصیل کرنے والوں کا نقشہ محمد ابو زہرہ مصری نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ امام مالک کے درس کی یہ کیفیت تھی کہ اثناء درس ان کی شان ہوتی، جو عمر میں اضافہ ہوتا گیا ان کی عقل میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور ان کا نور بصارت روشن تر ہوتا گیا، اور اس کا اثر آپ کی زندگی کے تمام گوشوں میں نظر آتا۔ جب عمر کافی پختہ ہوگی تو فہم و ادراک، جلال و اقبال بام عروج کو پہنچ گیا، اور آپ کے علم و فضل کی شہرت شرق و غرب کے اقصائے بعید یعنی خراسان و اندلس میں لوگوں نے سنی، تو ان علاقوں کے علماء اور طلباء آپ سے سماعت حدیث اور پیش آنے والے پیچیدہ مسائل کے جوابات کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ لوگوں کو حکم شریعت بتاتے اور قرآن و سنت سے دلائل فراہم کرتے۔ آپ کے دروازے پر وفود کا ازدحام ہوتا، بالخصوص موسم حج میں لوگوں کی آمد بڑھ جاتی۔ بڑے ہجوم کے لیے شاہی دربار کی طرح حاجب ہوا کرتے، پولیس کی طرح آپ کے شاگردوں اور مریدوں کا محافظ دستہ ہوتا۔ استمطراق اور رعب و جلال کی وجہ سے کاشانہ امامت پر دربار شاہی کا گمان ہوتا۔ مدینۃ المنورہ خود مرکز اسلام اور تعلیمات اسلامی کی عظیم درسگاہ تھی۔ امام مالک کا خاندان ابتدا ہی سے علم و فضل کے لیے مشہور تھا۔ ان امور کے علاوہ امام کی ذاتی قابلیت اور علمی عبقریت نے امام کی صدائے علم و فضل کو پورے عالم اسلامی میں پھیلا دیا، اور آپ کی درسگاہ بلا اختلاف جغرافیائی سرحدوں سے اوپر اٹھ کر بوکلمون زار بن گئی۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 62 سال تک طالبان علم کو حدیث و فقہ کا درس دیتے رہے، اور آپ کی مجلس درس میں شریک ہونے والے صرف مدینہ طیبہ اور اطراف مدینہ حجاز عرب سے تعلق رکھنے والے نہ تھے، بلکہ اس وقت کی اسلامی دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے شائقین علم آپ کی مجلس درس سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ مدینۃ المنورہ، مکہ المکرمہ، صنعاء، اعلیٰ صراف، ایدان، طائف، یمامہ، ہجر، حضرموت، زبید، فدق، بلقا، بلاد شام، دمشق، اصفہان، خلات، مسیسہ، بیروت، حمص، طرسوس، رملہ، نصیبین، حلب، بیت المقدس، اردن، انطاکیہ، بغداد، بصرہ، کوفہ، حران، موصل، جزیرہ اور جرجان، کرمان، حمدان، تالقان، نیشہ پور، طبرستان، سرخس، مدائن، قزوین، کوہستان، صنعان، کردستان، سستان، ترکستان، ہرات، بخارا، سمرقند، خوارزم، بلخ، مصر، سکندریہ، تیونس، افریقہ، برقہ، طرابلس، مغربی مراکش۔ امام مالک کی علمی جلالت کا شہرہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال ہر طرف پھیلا، اور ان تمام مذکورہ شہروں سے چوک در چوک طالبان علم نبوت درس امام مالک میں شرکت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور آپ کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی۔ اس طرح امام مالک کے حلقہ درس کی بے مثال وسعت کے ساتھ آپ کے فیض یافتہ شاگردوں کی تعداد شمار کے دائرے سے باہر ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ امام مالک سے اتنے لوگوں نے روایت کی جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت سن 93 ہجری اور وفات 179 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے خلفائے بنی امیہ میں ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز، ولید بن عبد الولید، ولید بن ولید
اور ابراہیم بن ولید، مروان بن محمد بن مروان کا زمانہ پایا۔ اموی خلافت کا دور شباب تھا، لیکن حشام کی موت 125 ہجری کے بعد 8 سال کے اندر ہی اموی خلافت پر زوال آیا، اور 133 ہجری میں خلافت عباسیہ کے نام سے تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ خلافت عباسیہ کا بانی ابو العباس صفاح 4.5 سال تک سریر آرائے خلافت رہا۔ پھر اس کا بھائی ابو جعفر منصور 136 ہجری میں خلیفہ ہوا، جس نے ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ کر کے عباسی حکومت کو استحکام بخشا۔ 139 ہجری میں دارالخلافہ بغداد تعمیر ہوا، جو آخر تک عباسیوں کی راجدھانی رہا۔ 158 ہجری میں منصور نے انتقال کیا تو اس کی جگہ محمد مہدی بن منصور خلیفہ ہوا۔ اس کے بعد 169 میں موسیٰ ہادی بن مہدی خلافت پر متمکن ہوئے، اور اس کی موت کے بعد ہارون رشید بن مہدی ربیع الاول سن 170 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات ابو جعفر منصور عباسی سے لے کر خلیفہ ہارون رشید تک رہے۔ ان تعلقات کا مقصد حکومت کی پناہ یا عزت و شہرت حاصل کرنا نہ تھا، اور نہ ہی امام صاحب ان خلفاء کی حکومت کو خلافت علی منہاج الراشدہ سمجھتے تھے۔ نہ ہی امام صاحب نے ان خلفاء کے خلاف کسی خروج اور بغاوت میں سرگرم حصہ لیا، اور تخت حکومت الٹنے کی ناکام تحریکوں میں نہ کبھی شرکت فرمائی۔ آپ ہمیشہ فتنہ و انتشار کی فضا سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ خلفاء امراء سے تعلقات صرف اس بنیاد پر تھے کہ وہ ان کی غلطیوں پر متنبہ کر سکیں اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کریں۔